آپ لکھ لینا اپنے پاس. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس دین کی سمجھ عطا فرمائے. پرور دین کی سمجھ نہیں تو دوستوں اور ساتھیوں کچھ بھی نہیں. اب منگنی کا یہ معاملہ ہے. اب جن کو واسطہ ہی نہیں ان چیزوں سے، وہ جب منع کا سنیں گے تو ناراض ہو جائیں گے نا. اتنے دین میں انہوں نے سختی کر لی ہے. ناچ گانے، بے حیائی، عریانی، فحاشی کو یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں اجازت دے دی جائے. ہم کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ ہمارا کیا اختیار ہے؟ بتانے کا ہے بس، اور اس پہ عمل کرنے کا اپنا بھی ہو. جو عمل کرے وہ کامیاب ہوگا. اب منگنی کا اللہ معاف فرمائے. گھروں سے نکل کر شادی حالوں میں منگنیاں آ گئی ہیں، مہندی، مایوں، اب تو بینکویٹ ہال میں آ گئی ہیں. اب آپ بتاؤ کہ اللہ معاف فرمائے، بینکویٹ ہال کا دروازہ ایک، آپ مجھے بتاؤ دروازے پر بے حیائی نہیں ہوگی، عریانی نہیں ہوگی، گندا لباس نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے باتیں نہیں ہوں گی. جو چلو ایک آدمی کہتا ہے میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں، بینکویٹ میں جاؤں گا تو وہاں جو بے حیائی ہو رہی ہے اثر نہیں ہوگا. آپ کی بیٹیاں جو برقعے میں ہیں وہ اس کو نعوذ باللہ ظلم نہیں سمجھیں گی برقعے کو. ان کو ان چیزوں میں حرام لذت نہیں آئے گی. وہ برباد بیچاریاں نہیں ہوں گی. وہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے خوف سے، ڈانٹ کے خوف سے اگر نہیں بھی عمل کر سکیں، اپنی اولاد کو تو پورا بیڑا غرق کر دیں گے کہ ہمارے ارمان پورے نہیں ہوئے، ہماری خوشیاں پوری نہیں ہوئی ابا کے گھر میں، اب یہاں تو ہم کریں گی. ایسی جگہ پر جائیں کیوں؟ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، نافرمانی کی جگہ پر جانا جائز نہیں. اب ہم تو نہیں سمجھتے کیا وہاں شرعی پردہ ہوگا. کہتے ہیں کہ بھئی شرعی پردہ ہوتا ہے. تو کیسے شرعی پردہ ہوگا؟ بیچ میں کنات ہی لگ جائے. وہ کنات لگانے ہی نہیں دیتے کہ ہمارے اے سی نکل جائے گا سارا، ہمیں تو ہر وقت دروازہ بند رکھنا ہے. وہ اب آپ انصاف کرو کہ جب ایک دروازہ ہے، اندر داخل ہو کر اگر پارٹیشن ہے تو اس مرد کو کون روکے گا عورتوں میں جانے سے؟ اور ویسے بھی خاندان کے افراد اور بوڑھے ہوں یا دادا نانا ہو، عورتوں میں گھسنے کا بہت شوق ہوتا ہے. ان کو چھالیا اور کتا چونا لگا کر پان کھلانا ہوتا ہے. وہ ٹیبلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خاتون بھی حیا کا جنازہ نکال کر بیٹھی ہوئی ہے. اب جب منگنی ہو رہی ہے، آپ بتاؤ کہ ایک تو منگنی پہلے رسم کو وہی سمجھ سکتا ہے جو پابندی سے بیان میں آئے، اصلاح کرائے، باقی کوئی نہیں سمجھ سکتا. ریا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی، پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. میرے امت میں شرک خفی اس طرح آ جائے گا، یعنی کہ ریا. اب جب کالی، یہ آپ کے سامنے کالا ہے یہ رنگ، یہ اور ابھی تو روشنی ہے پھر بھی چونٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی. یہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور پھر جب اندھیرا ہو، کالی رات، کالی رات کیا 14ویں کا چاند ہوگا کیا؟ کیسے پتا چلے گا اندھیرے میں بھائی؟ تو ریا کا کیسے پتا چلے گا؟ شرک خفی کا کیسے پتا چلے گا؟ جب روشنیوں میں آئیں گے تو پتا چلے گا نا. ابھی ہم ہمارے گاؤں میں جو چلے انہوں نے دیکھا ہے ہمارا گھر ٹوٹ پھوٹ کے کیا حالت ہو چکی ہے وہاں. کیوں آدمی خرچہ کرے وہاں پر 1-2 کمرے زندہ بچے ہوئے ہیں. اب جائیں کمرے میں، کل چلتے ہیں بیپلو، چل کے وہاں رہ کر دکھائیں ذرا. اندھیرا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، سانپ ہے، بچھو ہے، کیا جالے لگے ہیں، کیا گندگی ہے، کتے بلی کا گو ہے، کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، کیا ہے؟ روشنی ہوگی تو پتہ چلے گا. جو اصلاحی بیانات میں پابندی سے جاتے ہیں، آستے آستے روشنی بڑھتی ہے. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر تو ریا ہے. شیخ کو کوئی غیب کا علم تو نہیں ہوتا. بعد میں پتہ چلے گا کہ جہاں ہے. سب سے آخر میں پتہ چلے گا تکبر ہے. ابھی ہمیں تو کینہ کا ہی نہیں پتا. اور شب مغفرت آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. 15 شعبان میں بنی کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ کی مغفرت ہوگی، لیکن کینہ والے کی بخشش نہیں ہوگی. کینہ کیا ہے؟ بغض کیا ہے؟ اب جب کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ مکس گیدرنگ وغیرہ گناہ ہے تو آپ اور ہم کو کیا ضرورت ہے اپنے دماغ کو چٹنی بنانے کی؟ بھائی پہلے کتابیں دو، CD دو. وہ اگر ہم سے مناسبت ہے ہمارے پاس، ہم سے مناسبت نہیں ہے کوئی بات نہیں. ہمارے شیخ کی کتابیں جس کو مناسبت نہ ہو وہ بھی لے جائے. کسی مناسبت والے شیخ سے تو جڑے نا. اب آپ بتاؤ کہ لڑکا آ رہا ہے لڑکیوں میں، عورتوں میں، اور لڑکی کو انگوٹھی پہنانے کے لیے. میرے دوستوں اور بزرگوں اور میرے بھائیوں میرے دوستوں، خدا کے واسطے میں اور آپ سمجھیں، منگنی کے بعد لڑکی نامحرمی ہوتی ہے. وہی بات ہے، دیکھنا آنکھ کا زنا، بغیر شرعی عذر کے بات کرنا زبان کا زنا، بغیر شرعی عذر کے کان کے سننا کان کا زنا، اور اکیلے جا رہے ہیں گھومنے کے لیے نامحرم. عقل پر عذاب آیا ہوا ہے. ابھی یہ منگنی ایک رسم ہے، اور جو سنت کے مطابق طریقہ، سنت کے قریب والا طریقہ
اور شریعت اور سنت کا طریقہ کیا ہے کہ دو آدمی چلے، پہلے تو جو لڑکا اور لڑکی دونوں خاندان اگر عقل مند ہے، لڑکے والے فون کریں گے آج سے ہی بیٹی ہماری بھی منگنی ہو گئی. منگنی ایک وعدہ ہے، شریف آدمی کا وعدہ زبانی کافی ہے. کوئی تحریر لیتا ہے کہ لکھ کر دو کہ آپ نے ہاں کیا ہے؟ سب کو اللہ نے شرافت دی ہے اور دھوکہ دیتے ہیں لوگ، دوسرے بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں، آ نکل جاتی ہے. چلو بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، صرف دو آدمی چلے جائیں اور جا کر منگنی کر کے وعدہ دے کر واپس آ جائیں، ختم. اب یہاں منگنی شادی ہال میں ہو یا بینکوٹ میں ہو یا گھر میں ہو، اور چاہے ہمیں چکر دیں کہ موسیقی نہیں ہوگی، مووی نہیں ہوگی، مرد عورت الگ الگ ہوں گے، پارٹیشن ہوگا، کھلانے والی عورتیں ہوں گی، جیسے آج کل چکر دیتے ہیں مہندی مایوں کے بارے میں. بھائی لیکن رسم تو ہو رہی ہے، چاہے انگوٹھی نہ بھی پہنا ہے، لیکن جہاں انگوٹھی پہنانے کی رسم ہے، گناہ کبیرہ حرام کام کر رہے ہیں کہ نام محرم کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور انگوٹھی پہنا رہے ہیں اور ماں باپ سب کھڑے ہو کے بے حیائی کا تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کیا انگوٹھی کیا ہے؟ یہ انگوٹھی کیا ہے؟ اگر کوئی منگنی ہو گئی اور کوئی لڑکے والے شوق سے انگوٹھی ہدیہ کر دیں، منع نہیں ہے، لیکن پہنانا، پھر دودھ پلانا، پھر فوٹوگرافیاں، اور لڑکا جب آئے گا عورتوں میں اکیلا آئے گا، اسد صاحب اکیلا آئے گا، دوسرے مرد باہر بیٹھے رہیں گے. چلو اکیلا بھی ہے تو جو عورتیں ہیں ان کے لیے وہ محرم ہے، وہ ایک دو ان کی گھر کی ہوں گی، 5 ہوں گی، خالہ ہوں گی، چلو اس کا محرم ہوا. لیکن اللہ کی نافرمانی تو وہاں شروع ہو گئی نا، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، مکس گیدرنگ ہو گئی نا. پہلے تو یہ طریقہ ہی گناہ کا ہے، یہ رسم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے. بڑے بڑے دوسروں کے لیے تو فتوے لیں گے، اپنے لیے فتوا لو نا. ایسی جگہ شرکت جائز ہے، اللہ کی نافرمانی دیکھ رہے ہیں. جو ملک کے باغی ہوتے ہیں ان کے پاس 1 منٹ بیٹھ کر تو دکھاؤ، کبھی مروائے گا کہ اٹھا کے لے جائیں گے. بھائی تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، صرف بیٹھنا ہے. ابے بھائی دماغ خراب ہے، وہی تمہارے سے کوئی دشمنی ہے کیا جو تو دشمنی نکال رہا ہے کہ جو ملک کے باغی ہیں ان کے پاس صرف 1 منٹ بیٹھ جاؤں؟ اللہ کے باغیوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، وہ صرف عورتوں کو دیکھنے کا شوق، مستیاں، یہ حرام مستیاں دیکھنے کا شوق، لڑکا اور لڑکی کے حرام مذاق دیکھنے کی مستیاں. اور دلہا ابھی ہوا نہیں ہے، ہو بھی جائے تو بھی نامحرموں کو دیکھ رہا ہے. فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں، واہ واہ، تالیاں، ناچ گانا شروع ہے، اور اتنا احساس نہیں ہے کہ نامحرم کو چھونا کتنا بڑا گناہ ہے. اور دونوں لڑکا اور لڑکی کے ماں باپ یہ گناہ کبیرہ دیکھ رہے ہیں، بے حیائی دیکھ رہے ہیں. منع کرنے والا یہ تو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں میں آتا نہیں ہے، یہ توڑنا سکھاتا ہے. اتنی بھائی سختیاں دین میں نہیں ہیں، انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے تاکہ کوئی عمل نہ کرے. تو آپ جہاں مشکل نہیں ہے وہاں چلے جاؤ. آپ کو ہمارا مشکل لگتا ہے نا، کوئی بات نہیں، ہم ہو سکتا ہے اندھیرے میں آپ روشنی میں، تو آپ کسی شیخ سے پھر رجوع کیوں نہیں کرتے؟ آپ اب اپنی پھر اصلاح فرض ہے، تزکیہ فرض ہے، وہ کیوں نہیں کراتے؟ اس کے اندر کون سی بات ہے مفتی صاحب سے پوچھنے کی؟ بتاؤ. جس کو دین کی ذرہ سمجھ ہے وہ کہے گا بھائی گناہ کبیرہ ہے، بے حیائی ہے، حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے، غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے کہ ہماری بیٹی بے پردہ بیٹھی ہے اور ایک نام محرم آ کر اس کو انگوٹھی پہنا آ رہا ہے. چاہے یہ انگوٹھی پہنا ہے، چاہے روڈ کا انگوٹھی پہنا ہے، چاہے کلاس فیلو انگوٹھی پہنا ہے، چاہے ماموزاد چاچازاد پہنا ہے، حرام تو حرام ہے، گناہ کبیرہ تو گناہ کبیرہ ہے. تمہیں کیا یہ چونچلے کرنے کی ضرورت ہے؟ اتنے پیسوں میں نکاح اور رخصتی ہو سکتی ہے. جتنے پیسوں میں ہال بک کر رہے ہو، یا آج کل تو ذرا سی بات کے لیے بینکوٹ چل رہے ہیں. ابھی افطار یہ دیکھنا، ذرا افطار کی پارٹیاں کہاں ہوں گی دیکھنا، گرمیاں بھی ہیں، دیکھنا کہاں ہوتی ہیں. یہ سمجھ میں ہی نہیں آتی. اللہ معاف فرمائے، پروردگار اللہ تعالیٰ بس یہ کہ اے خدا جو ہم توفیق ادب، اللہ ادب کی توفیق عطا فرما، تبھی یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. باقی کہتے ہیں نا ہمارے سید سرور صاحب کہتے ہیں نا کہ بھئی منہ سے جو آیا بک دیا، جو آیا دین کی. اب جو منع کرے وہ برے لگتے ہیں، ان کے لیے غیبتیں ہوتی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور جس کو اللہ سمجھ دے اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ اللہ خوش ہے نا، پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو خود کر یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. فون اٹھایا آدمی، مفتی صاحب کو فون کرے، اب موقع ہے فون کرنے کا، نہ جا کے اعلان کرے کہ بھئی میں مفتی صاحب سے پوچھ لیا. نہیں پوچھیں گے، پتہ ہے مفتی صاحب منع کر دیں گے. اور دوسروں کی، اب جب ایک آدمی دوسرے کی طرف سے مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہے تو مفتی صاحب کو یہ عدالت تو ہے نہیں کہ پہلے کو بلائیں گے کہ بھئی تمہارے لیے یہ بات آئی ہے تم بھی آؤ. ایسا تو نہیں ہوگا. اب جس کو جو بولنا ہے بول دیں. مفتی صاحب تو آپ کی بات سن کر ان کو غیب کا تو علم نہیں ہوتا ہے،
آپ کو جواب دیا، آپ کے فیور میں جواب آیا، دن دنا دن دن دنا دن بنانا شروع کر دیا سب جگہ. بھائی ان سے کہو کہ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنے جا رہا ہوں، یہ میں نے لکھا ہے، تمہیں کچھ لکھ کر دینا ہے. ہاں بھائی میں بھی لکھ کر دوں گا. پھر مفتی صاحب جو فرمایا کہ سر آنکھوں پر ہے. لیکن آپ چھپ کر گئے، ہم سے پوچھا نہیں، ہمیں بتایا نہیں آپ نے کچھ، ہم سے کوئی پرچہ نہیں لیا. آپ نے جو مفتی صاحب کو بتایا، مفتی صاحب نے اس کا جواب دے دیا. اب میرے پاس آتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے، تو بیوی تو نہیں آ سکتی بیچاری نا، اس کا ابا آئے گا، اس کی ماں فون کرے گی یا خود فون کرے گی. میرے پاس نوجوان بیٹھا ہوا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں، بیوی کے کپڑے پھاڑ دیے، خون نکل آیا. جب اس سے پوچھا جا رہا ہے کیا میں نے تو کوئی کپڑے نہیں پھاڑے، میں نے تو پیچھے سے پکڑا، سارا کپڑا پھٹ گیا. 100 سال پرانا پہنا تھا اس لیے اس نے یا کاغذ کا کپڑا تھا، اس نے جب ہاتھ لیا تو سارا کپڑا پھٹ گیا. وہ کہا پھر یہ نشان کیسے ہوئے؟ کہ اصل میں میرا ایک ناخن بڑا ہے نا، وہ لگ گیا تھا جلدی میں، ایک ناخن سے 10 اسکریچ آ گئے. اب ایسے کو ہم کیا کریں گے؟ اور پھر قسم کھا رہا ہے. ایک مثال ہے کہ خدا کی قسم اس نے خود اس طرح کیا ہے. اب میرے پاس جب وہ آئے گا تو میں نے کہا بھائی میرے بس کا جتنا ہے میں نے تو سمجھا دیا. اب اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات سے ملنے جائیں، 6-7 باتیں لکھی ہوئی ہیں. ان باتوں کے لیے معذرت، جلسے کے لیے، خاندان کے جھگڑوں کے لیے. کوئی مانتا ہی نہیں. ہمارے پاس خاندان کے جھگڑے آتے ہیں، قرآن پاک حدیث پاک کی بات سکھا دی، جس کی قسمت عمل کرتا ہے گھر بن جاتا ہے. اور دونوں ہی اکڑے ہوئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ان کو بیٹی کو طلاق ہی دلانی ہے، خلائی لینی ہے. فیصلہ کر چکے ہیں کہ میری بیٹی کو ایک بال برابر بھی تکلیف نہ ہو، جو تکلیف آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس کے فائدے کے لیے. آپ پکڑ رہے ہو کہ نہیں ہماری بیٹی کو خلا کرائیں گے، طلاق دلائیں گے. جوان جوان بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری. کوئی اب جب کنواریوں کے رشتے نہیں آ رہے، بیوہ کے رشتے کے لیے کتنا ہماری شریعت نے کہا ہے. ابھی ایک رسالے کے اندر 2.5 صفحے کا مضمون آیا ہے بیوہ کی شادی کتنا ضروری ہے. ان کے رشتے نہیں آ رہے، کہاں سے طلاق یافتہ اور خلا والے آ جائیں گے رشتے. پھر بیٹا برباد، بیٹی برباد، باپ سے دشمنیاں. اس کے بعد کتنی خواتین گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئی، کتنی خواتین. ایک بات بتا کر ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑی اللہ والی تھی، بہت بڑی اللہ والی، مجھے نام یاد نہیں ہے. وہ بیوہ ہو گئی، جلدی بیوہ ہو گئی. وہ انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو اللہ اللہ کرنا ہے. انہوں نے مرتے وقت وصیت لکھی جو پڑھی گئی. لکھا تھا کہ خدا کے واسطے بیواؤں کی شادی جلدی کراؤ. کتابوں میں لکھا ہے کیونکہ وہ شوہر کے ساتھ رہ چکی نا، تو اب وہ مسائل نہ اس کے لیے پیدا کر دیں. اتنا تقویٰ کوئی معمولی بات نہیں ہوتا. تو پہلے خدا را بیوہ کی شادی کرا. بیوہ ایسی ہے جیسے کنواری، ہمارے شریعت نے ایسا ہے جیسے کنواری. لکھا تھا کہ الحمدللہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں میں عفیف اور پاک دامن رہی، لیکن رات کے سناٹے میں جب چوکیدار ڈنڈا مارتا تھا زمین پر میرا دل ہل جاتا تھا، دل ہل جاتا تھا. خدا را بیواؤں کی شادی جلدی کرایا کرو. دل ہل جاتا تھا ڈنڈے سے، صرف وہ جو زمین میں مارتا تھا نا، جاگتے رہو، اس سے اس کا دل ہل جاتا تھا. میرے اللہ نے مجھے پاک اور عفیف رکھا. یہ منگنی کا معاملہ، اس منگنی کو اللہ کی نکال دینا آج ہی، تو وہ یہ حیا سمجھ میں نہیں آتی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں اتنا بڑا گناہ ہونے والا ہے وہاں پارٹیشن لگی ہو، اور اگر لگ بھی گئی تو اس لڑکے کے پیچھے اس کے دوست آئیں گے، دوست کے پیچھے دوسرے برادری کے لوگ آ جائیں گے، اس کے پیچھے ان کے دوست آ جائیں گے، سب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اب وہاں پر جی میں برقع پہن لوں گی، اس وقت جانا ضرور ہے تماشے کو دیکھنے کے لیے. سب گناہ کبیرہ. اب یہ کوئی نہیں پوچھے گا مفتی صاحب سے اب کہ مفتی صاحب یہ ہمارے شیخ نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے غلط. جن کا شیخ ہوں ان تو الحمدللہ ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، جن کا نہیں ہوں وہ جگہ جگہ پوچھتے رہیں گے. اور کیا بولیں گے کہ بھائی اسی لیے تو ہم وہاں نہیں جاتے ہیں کہ اتنی سختی ہے کہ ہمیں دور کر دیا. تو بھائی آپ نرمی والی جگہ چلے جاؤ نا، پھر وہاں بھی نہیں جاتے. جہاں جو لوگ الحمدللہ آ رہے ہیں ان کو تو یہ طریقہ بھائی پسند ہے یا نہیں ہے؟ پسند ہے نا. بس یہ سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں پسند ہے، پھر میں بھی ہاتھ اٹھا رہا ہوں. اب آپ بیچ میں کوئی آ جائے تو میرا اس سے کیا واسطہ بھائی. اور پھر جس سختی سے اللہ ملے وہ سختی ہے، وہ تو حلوے سے بھی بڑھ کر چیز ہے. اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے.